ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. Indeed, those who fear their Lord unseen will have forgiveness and great reward. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک 1443 ہجری کی آمد ہے. رمضان وہ ماہ مقدس ہے کہ جسے تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے اور جس کی دین اسلام میں بے حد اہمیت ہے، اور مسلمانوں کے پاس اس ماہ سے بڑھ کر کوئی ایسا ماہ نہیں ہے کہ جس میں وہ عمل کریں اور مقبولیت کے اس درجے پر پہنچ جائیں کہ جیسا کہ رمضان میں وہ یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو اب اس رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے کہ اللہ کے ہاں اپنے ایمان کی بھی مقبولیت کا یقین ہو جائے اور ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں. عام طور پر رمضان المبارک کو محض عبادات تک مخصوص کر دیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ماہ میں عبادت کا مزہ ہی الگ ہے، لطف ہی الگ ہے، درجہ ہی الگ ہے، مقام ہی الگ ہے کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 کے مثل ہو جاتا ہے. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ پورا رمضان گزارنے کے باوجود بطور امت، بطور اجتماعی امت محمدیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور نہ ہی ہماری انفرادی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے الا ماشاءاللہ. تو ہم کیسے گزاریں اس رمضان کو کہ ہماری شخصیت میں بھی بہتری آ جائے اور ہم اسلام کے بھی قریب ہو جائیں اور ہمارا ایمان کا درجہ بھی بلند ہو جائے. رمضان کو رسومات کے طور پر گزارا جاتا ہے، ایک رسم کے طور پر کہ جس طریقے سے رمضان آئے گا رسمی روزے گزارے جائیں گے، رسمی عبادات کی جائیں گی، رسمی معاملات کیے جائیں گے. جب تک ہماری نیت شامل نہیں ہوگی، جب تک ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوگا، جب تک ہماری وہ استقامت کی کوشش نہیں ہوگی، تب تک رمضان آئے گا، 30 یا 29 روزے گزاریں گے اور چلا جائے گا رمضان المبارک، اور ہماری شخصیت میں کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوگی. تو میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے اگر ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات بھی حاصل کریں گے اور ہماری زندگی میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بہت تبدیلیاں رونما ہوں گی. تو سب سے پہلا کام جو رمضان کے استقبال کے طور پر کرنا چاہیے وہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کریں، تمام لغویات سے، تمام بری چیزوں سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے، کسی کو بلند مقام پہ دیکھ کے اس سے جلن سے، ان تمام چیزوں سے پاک کریں. جب آپ کا دل پاک ہوگا تو اس میں نور آئے گا اللہ کا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے سچی توبہ. دیکھیں پہلے اس لیے کہا گیا کہ اپنے دل کو پاک کریں، اس کے بعد استقبال رمضان کے لیے جو دوسرا اہم کام کرنا ہے وہ سچی توبہ ہے. جب آپ کا دل پاک ہو جائے گا لوگوں کی نفرت سے، لوگوں کے غصے سے، دیگر معاملات سے، تمام دنیاوی خواہشات سے جب پاک ہو جائے گا تو پھر جو توبہ کی جائے گی اس کا مزہ ہی الگ ہوگا، اس کا لطف ہی الگ ہوگا. وہ توبہ جو ہوگی وہ رسمی توبہ نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے ہم نے خود رجوع کیا کہ اے اللہ پہلے میں اپنے دل کو پاک کرتا ہوں، پہلے میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں. عرف عام میں توبہ کی تلقین جو کی جاتی ہے رمضان المبارک میں کی جاتی ہے کہ رمضان میں کریں، بہت بہترین چیز ہے. لیکن رمضان سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو رمضان سے پہلے سچی توبہ کی جائے گی تو رمضان میں پریکٹس ہو سکے گی 30 دن تک کم سے کم اس توبہ پر استقامت کی. عام طور پر ہم کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس پر استقامت نہیں ہو پاتی. لیکن جب رمضان المبارک سے پہلے کریں گے اور رمضان المبارک وہ پلیٹ فارم مل جائے گا ہمیں کہ جو ہماری توبہ کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرے گا. تو دوسرا کام توبہ. پہلا کام اپنے دل کو پاک کرنا ہے تمام برائیوں سے، تمام بری چیزوں سے، تمام ان غلط چیزوں سے کہ جن کی اسلام نے نفی کی ہے.
اور اس کے بعد سچی توبہ۔ پھر جب یہ دونوں معاملات ہو جائیں گے تو تیسرا کام ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے تعلق مضبوط بنائیں۔ آپ کا دل پاک ہو چکا، آپ نے توبہ کر لی، تو اب اللہ سے اپنا تعلق بنانا بہت آسان ہو گیا۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے تعلق بنایا جائے۔ تو رمضان سے پہلے اس کی نیت کریں کہ رمضان المبارک میں ایسی روٹین شروع کریں کہ جو پھر سارا سال ختم نہ ہو، پھر اگلے سال اس کی دوبارہ تجدید کریں۔ تو قرآن پاک سے وہ تعلق بنائیں کہ پھر ساری زندگی آپ کی نکھر جائے، اور یہ صرف اور صرف قرآن سے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن سے وہ تعلق مضبوط کیسے بنایا جائے گا؟ قرآن کو وقت دے کر، اپنی زندگی کے معاملات کو سائڈ پر رکھ کے کچھ وقت قرآن کو دیا جائے تاکہ آپ کا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو سکے۔ تو اگر یہ تین کام استقبال رمضان کے طور پر جس نے بھی کر لیے، انشاءاللہ تعالی وہ رمضان کی برکات سے محروم نہیں رہے گا، اور نہ صرف انفرادی سطح پر اس کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوگی، بلکہ اجتماعی طور پر وہ دوسروں کے لیے شمع کا کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا رمضان المبارک کی آمد ہے، اس عظمت والے مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانا ہے قرآن کے ذریعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔